بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورس، آج کی پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے متنوع شعبہ جاتی ٹیموں کے درمیان مضبوط پل تعمیر کرنا یا متنوع ٹیموں کے درمیان فرق کو ختم کرنے کے کلیدی طریقے۔ آئیے شروع کرتے ہیں اس کہاوت کے ساتھ کہ کمنگ ٹوگیدر از اے بگننگ، اسٹیئنگ ٹوگیدر از اے پروگریس اینڈ ورکنگ ٹوگیدر از سکسیس۔ متنوع شعبہ جاتی ٹیموں کے درمیان مضبوط پل تعمیر کرنا۔ اداروں کی کامیابی صرف بہترین افراد کی موجودگی سے نہیں بلکہ ان افراد کے درمیان مؤثر ربط، اعتماد اور ہم آہنگی سے مشروط ہوتی ہے۔ جب مختلف محکمے جیسے فائنانس، ہیومن ریسورسز، آپریشنز، آئی ٹی اور مارکیٹنگ ایک دوسرے سے کٹ کر کام کرتے ہیں تو ادارہ اپنی مکمل صلاحیت حاصل نہیں کر پاتا۔ اس کے برعکس جب ان کے درمیان مضبوط روابط قائم ہوتے ہیں تو کارکردگی، جدت اور نتائج میں نمایاں بہتری آتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تنوع، ڈائیورسٹی خود میں ایک طاقت ہے۔ ہر شعبہ اپنی مہارت، نقطہ نظر اور ترجیحات کے ساتھ آتا ہے۔ فائنانس اخراجات اور منافع پر توجہ دیتا ہے جبکہ مارکیٹنگ برانڈ اور کسٹمر انگیجمنٹ کو ترجیح دیتی ہے۔ آئی ٹی نظام اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو مستحکم بناتی ہے جبکہ ہیومن ریسورسز افراد کی کارکردگی اور فلاح پر کام کرتی ہے۔ اگر یہ سب اپنے ہول میں بند رہیں تو تضادات پیدا ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کے درمیان پل بن جائیں تو یہی اختلافات طاقت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پل کیسے تعمیر کیے جائیں؟ پہلا ستون ہے واضح اور کھلی کمیونیکیشن۔ اداروں میں اکثر مسائل کی جڑ غلط فہمی یا معلومات کی کمی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بین الشعبہ جاتی میٹنگز باقاعدگی سے منعقد ہوں جہاں ہر ٹیم اپنے اہداف، چیلنجز اور پیش رفت سے دوسروں کو آگاہ کرے۔ یہاں صرف رپورٹنگ نہیں بلکہ مکالمہ ہونا چاہیے، سوالات، وضاحتیں اور مشترکہ حل تلاش کرنے کا عمل۔ دوسرا اہم عنصر ہے مشترکہ مقاصد کے تعین۔ جب ہر شعبہ صرف اپنے KPIs پر مرکوز ہو تو مجموعی ادارہ جاتی ہدف پیش منظر میں چلا جاتا ہے۔ قیادت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے اہداف مقرر کرے جو مختلف ٹیموں کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے پر مجبور کریں۔ مثال کے طور پر کسٹمر سیٹسفیکشن ایک ایسا ہدف ہے جس میں سیلز، سپورٹ، آئی ٹی اور آپریشن سب کا کردار شامل ہوتا ہے۔ تیسرا پہلو اعتماد، ٹرسٹ کی تعمیر۔ اعتماد کسی ایک میٹنگ یا پالیسی سے پیدا نہیں ہوتا، وقت، شفافیت اور مستقل مزاجی سے بنتا ہے۔ جب ایک ٹیم دیکھتی ہے کہ دوسری ٹیم اپنے وعدوں پر قائم ہے، معلومات نہیں چھپاتی اور مسائل کی ذمہ داری لیتی ہے تو یہ اعتماد مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے لیے لیڈرشپ کو مثال قائم کرنی ہوتی ہے۔ اوپن ڈور پالیسی، ایماندارانہ فیڈ بیک، غلطیوں سے سیکھنے کا کلچر۔ چوتھا عنصر ہے کراس فنکشنل کولیبریشن۔ ادارے کو چاہیے کہ ایسے پروجیکٹس تشکیل دے جن میں مختلف شعبوں کے افراد ایک ہی ٹیم کا حصہ بنیں۔ اس سے نہ صرف باہمی سمجھ بڑھتی ہے بلکہ افراد ایک دوسرے کے کام کی پیچیدگی اور اہمیت کو بھی بہتر انداز میں سمجھتے ہیں۔ نتیجتاً آئندہ کام میں رکاوٹیں کم اور تعاون زیادہ ہوتا ہے۔ پانچواں ستون ہے ٹیکنالوجی کا مؤثر استعمال۔ آج کے دور میں ڈیجیٹل ٹولز جیسے کولیبریشن پلیٹ فارمز، پروجیکٹ مینجمنٹ سسٹمز اور کمیونیکیشن ایپس ہیں، مختلف ٹیموں کو ایک پلیٹ فارم پر لا سکتے ہیں، لیکن صرف ٹولز کا کافی نہیں، ان کا درست استعمال اور سب کے لیے قابل رسائی اور ہونا ضروری ہے۔ ایک متحدہ ڈیجیٹل ماحول معلومات کے بہاؤ کو تیز اور شفاف بناتا ہے۔ چھٹا پہلو ہے ثقافتی ہم آہنگی۔ ہر شعبے کی اپنی ورک کلچر ہوتی ہے لیکن ادارے کی ایک مشترکہ شناخت بھی ہونی چاہیے۔ اقدار جیسے احترام، تعاون اور جواب دہی۔ اگر ادارے کی بنیاد بن جائیں تو مختلف ٹیمیں اپنے اختلافات کے باوجود ایک سمت میں آگے بڑھتی ہیں۔
ساتواں اور آخری عنصر ہے مسلسل جائزہ اور بہتری. پل تعمیر کرنا ایک وقتی عمل نہیں، یہ ایک مسلسل سفر ہے. ادارے کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً یہ جائزہ لے کہ ٹیموں کے درمیان تعاون کی سطح کیا ہے، کہاں رکاوٹیں ہیں اور کن اقدامات سے بہتری لائی جا سکتی ہے. فیڈ بیک سسٹمز، سروسز اور پرفارمنس ریویوز اس عمل میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ویورس، جب مختلف شعبے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو نہ صرف مسائل جلد حل ہوتے ہیں بلکہ نئی سوچ اور جدت بھی جنم لیتی ہے. ایک مضبوط ادارہ وہی ہوتا ہے جہاں معلومات بہتی رہتی ہیں، اعتماد قائم ہوتا ہے اور ہر ٹیم خود کو ایک بڑے مقصد کا حصہ سمجھتی ہے. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پل بنانا مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں. اس کے لیے قیادت کا عزم، ٹیموں کی آمادگی اور ایک واضح حکمت عملی درکار ہے. جب یہ عناصر یکجا ہو جائیں تو ادارہ نہ صرف بہتر کارکردگی دکھاتا ہے بلکہ ایک مضبوط، مربوط اور مستقبل کے چیلنجز کے لیے تیار نظام بن جاتا ہے. اس کے مورل پوائنٹس ہیں کہ احترام، میوچول ریسپیکٹ، ہر شعبہ اپنی مہارت اور اہمیت رکھے، دیانتداری اور شفافیت، انٹیگریٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی ہو، مشترکہ بھلائی کو ترجیح دینا، کلیکٹیو گڈ اوور سیلف انٹرسٹ، اکاؤنٹیبلٹی ہو، برداشت اور وسعت نظر ہو، ٹالرنس اینڈ اوپن مائنڈیڈنس ہو، اسپرٹ آف کوآپریشن ہو، انصاف اور مساوات ہو، فیئرنس اینڈ ایکویٹی، اعتماد قائم کرنا، بلڈنگ ٹرسٹ، مثبت رویہ اور شائستگی، پروفیشنل کرٹسی ہو، مسلسل سیکھنے کا جذبہ ہو، دوسروں سے سیکھنے اور خود کو بہتر بنانے کی خواہش نہ صرف ذاتی بلکہ اجتماعی ترقی کا باعث بنتی ہے. یہ اخلاقی اصول نہ صرف ٹیموں کے درمیان مضبوط کرتے ہیں بلکہ ایک صحت مند، پائیدار اور کامیاب ادارہ جاتی ماحول بھی تشکیل دیتے ہیں. کچھ یہ ہمارے کوٹس ہیں، ایڈیمس جنہیں ہم کہیں. پل بنانا مطلب فاصلے کو کم کرنا اور تعلقات مضبوط قائم کرنا. ایک ہی کشتی کے مسافر ہونا، مل جل کر کام کرنا، کندھے سے کندھا ملا کر چلنا مطلب باہمی تعاون، یکجہتی کے ساتھ آگے بڑھنا. دلوں کو جوڑنا مطلب اعتماد اور ہم آہنگی پیدا کرنا. رکاوٹیں دور کرنا مطلب مسائل اور غلط فہمیوں کو ختم کرنا تاکہ کام آسان ہو. ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا مطلب مشکل وقت میں مدد اور تعاون فراہم کرنا. تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ. اللہ حافظ.